آپ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دیا ہے، ذوالقرنین کے تعلق سے اور اصحاب کہف کے تعلق سے۔ تو اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کو دیکھیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے، کیا لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم نے چند نوجوانوں کو کئی سال تک یہ غار میں سلا دیا اور پھر ان کو بیدار کر دیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ کوئی اللہ کی عجیب نشانی ہے، کوئی بہت تعجب کی نشانی ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو اللہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے، اس جیسی کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ تم تعجب کرو گے، یہ تو ایک چیز ہے، اس جیسی کتنے ایسے معاملات ہیں کہ تمہارے ہوش فاختہ ہو جائیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے ہماری تعجب والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ چند نوجوان تھے اور یہ نوجوان ایک ایسی حکومت میں رہتے تھے جہاں شرک ہوتا تھا، جہاں غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کو پکارا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مشکل کشائی حاجت روائی کروائی جاتی تھی۔ یہ نوجوان توحید کو سمجھ گئے، یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ گئے، یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اس ملک کو چھوڑ کر کے غار میں چلے جاتے ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر کے غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اذ اوى الفتية، وہ نوجوان تھے۔ نوجوان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نوجوان تھے، بوڑھے تھے، اس سے تو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا کہ وہ چند لوگ تھے اور غار میں چلے گئے، لیکن نہیں، یہاں نوجوانوں کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ایک جوانی کا جو وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، یہ بہت موج مستی کا وقت ہوتا ہے، یہ بہت امنگوں کا دور ہوتا ہے، یہ بہت لذتوں اور مستی کا دور ہوتا ہے، لیکن اس دور میں جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، آہا پھر اس نوجوان کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ تو نوجوان کا لفظ لا کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جوانی میں عبادت کی کتنی اہمیت ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، یہ بھاگ کر کے غار میں چلے گئے اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آئے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور اللہ ہمارے معاملے میں آسانی فرما۔ ہم نے صرف تیری توحید کے لیے، حق بات کی دعوت کے لیے اور کلمے کے لیے ہم نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، ظالم بادشاہ سے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، پوری قوم ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، آئے اللہ اپنی خاص مدد نازل فرما، آئے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، آئے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا، آئے لوگوں جب بھی مصیبت میں آ جاؤ، جب بھی پریشانیوں میں آ جاؤ تو یاد رکھو اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے تو وہ اللہ ہے، اور اسی لیے دعا کو ڈھال بنا لو، دعا کو ذریعہ بنا لو، جب بھی مصیبت آن پڑے اللہ سے دعا کرنے لگ جاؤ، جس طریقے سے یہ
اصحاب کہف کر رہے ہیں، غار کے اندر ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آئے اللہ سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں، آئے اللہ ہمارے معاملے میں آسانی فرما، ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہاں انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ معلوم یہ کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول بھی کرتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، فوراً فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے اور کئی سال تک سوتے رہے، کئی سال تک یہ سوتے رہے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ اب دیکھیے یہ تو واقعے کا جو ہے ایک اللہ نے چھوٹا سا رخ بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اور کھول کر کے بیان کر رہا ہے۔ قرآن پڑھیے روحیں معطر ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے واقعہ کیا ہے، اصل واقعہ پورا مفصل طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے نبی اب ہم بہت ہی زیادہ، اب ہم آپ کے سامنے بالکل حق کے ساتھ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم اصحاب کہف کا قصہ بالکل رائٹ بیان کر رہے ہیں۔ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے، وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ اپنے رب پر ایمان لے کر کے آ گئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ دراصل بتایا یہ جاتا ہے کہ تاریخ کے اندر جو باتیں ملتی ہیں ان کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور بعض تاریخی روایتوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے، اور ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ مشرک تھا، پوری حکومت پوری سلطنت مشرک تھی۔ یہ اسلام سمجھ گئے، توحید سمجھ گئے۔ اب دیکھیے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ یہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں، یہ حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہیں، یہ سلطان وقت کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین کے اندر آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنا زیادہ ظلم کرنا ہے کر لو، جتنا زیادہ تڑپانا تڑپا لو۔ ایسا کلیجہ کس کے پاس ہو سکتا ہے جو حاکم وقت کے سامنے کہہ رہا ہو کہ میرا رب تو اللہ ہے اور میں تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ اور یاد رکھیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ای الجہاد افضل، اللہ کے نبی سب سے اچھا جہاد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے اچھا جہاد یہ ہے کہ تم توحید کی آواز بلند کرو عند سلطان جائر، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے۔ سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے۔ کیوں؟ آدمی شہید ہو گیا ٹھیک ہے، اسے شہید کہا جائے گا، یہ آدمی اگر شہید نہیں ہوا جنگ سے لوٹ آئے اسے غازی کہا جائے گا، لیکن جو شخص بادشاہ وقت کے سامنے جب توحید کی دعوت دیتا ہے تو اسے معلوم نہیں رہتا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اور ایک نکتہ بتاؤں، اس آیت کی شروع میں ہے، قرآن پڑھیے دماغ کی نسیں کھل جائیں گی۔ قرآن پڑھیے، یہ جو نوجوان تھے اور یہ کھڑے ہو گئے تھے اس کے سامنے اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ فرماتا ہے ان کا کوئی کمال نہیں تھا، ان کا کوئی کمال نہیں تھا۔ وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔
ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا تھا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. کس کے لیے؟ بادشاہ وقت کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے لیے. معلوم یہ چلا ایک انسان کتنی بھی بڑی بات کر لے، کتنی بھی اچھی بات کر لے، لیکن وہ تبھی کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کہنے کی توفیق نہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے لگ جائیں، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگنے لگ جائیں، لقد قلنا اذن شططا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پر سب سے جھوٹی بات ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا الزام ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑی غلط بات ہوگی. معلوم یہ چلا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. آدمی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی ہے. کھلا اللہ رہا ہے، پلا اللہ رہا ہے، پلا اللہ رہا ہے، اور آدمی کسی اور کے سامنے جھکے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بے حیا بے وفائی ہے. تو یہ نوجوان تھے، یہ چپکے سے ملک سے باہر نکل گئے، شہر سے باہر نکل گئے. پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. یہ اس ملک سے باہر نکل گئے، شہر سے باہر نکل گئے، اب یہ آ کر مشورہ کر رہے ہیں ہم نے تو ملک کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو ان معبودوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے معبودوں کی عبادت کرنے والوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، اب کیا کیا جائے، کہاں جایا جائے. یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورے میں یہ نتیجہ نکلا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. ایسا کرو کسی غار میں چلے جاتے ہیں اور کچھ دن کے لیے غار میں پناہ لے لیتے ہیں، ایسا کرو کسی غار میں انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ دن کے بعد بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرمائے گا اور ہمارے معاملے میں آسانی فرمائے گا. یہ لوگ ایک بڑے سے پہاڑ کی ایک گفا میں چلے گئے، غار میں چلے گئے. اب یہ گفا میں چلے گئے، غار میں چلے گئے اور یہ لیٹ گئے. ظاہر سی بات ہے اتنی دور سے تھک ہار کر کے آ رہے ہیں، یہ لیٹ گئے اور جب لیٹے تو ان کو نیند آ گئی. یہ لیٹے ہوئے ہیں اور 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، سال گزر رہے ہیں. سال 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 100 200 سال گزرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. قرآن پڑھو دماغ کی نسیں کھل جائیں. اللہ فرماتا ہے یہ گفا میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ غار میں لیٹے ہوئے، لیکن کترا کر کے نکل جاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی ان پہ نہیں پڑتی ہے. سورج نکل رہا ہے دائیں سے اور غروب ہو جا رہا ہے، روشنی ان پر نہیں پڑ رہی ہے. الٹی جگہ پر ہو نہیں، یہ بہت کشادہ جگہ پر ہے غار کے اندر، لیکن روشنی نہیں پڑ رہی ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. اب یہ غار کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے. اب دیکھو قرآن کتنی عجیب بات کر رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. جب تم غار میں یہ تو جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ سو رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا کرنا ہے، وہ آنکھیں کھول کر کے بھی سلا سکتا ہے. کتنی باتیں ہوں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم دیکھو گے تمہیں لگے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، در حقیقت تو وہ سو رہے ہیں.
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور یہ وہاں پر کروٹیں بھی لے رہے ہیں, 100 سال تک کروٹیں بھی لے رہے ہیں. اور کیا ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے ان کی گفا کے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ چوکیداری کر رہا ہے, ان کی گفا کے باہر بیٹھا ہوا ہے. اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اگر تم اس غار میں جھانکنے کی کوشش بھی کرو گے, اگر اس غار میں دیکھنے کی کوشش بھی کرو گے, تو اندر کا معاملہ اتنا خطرناک ہے, اندر کا معاملہ اتنا زیادہ ڈراؤنا ہے, اندر کا معاملہ اتنا زیادہ ہیبتناک ہے کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ گے. اندر کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ تم فرار ہو جاؤ گے. جو معاملہ چل رہا ہے, اندر سو رہے ہیں, باہر کتا بیٹھا ہوا ہے, اتنا خطرناک یہ منظر ہے کہ تم دیکھ نہیں سکو گے, باہر جاؤ, بھاگ جاؤ. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. جب سال گزر گئے, اور جانتے ہو کتنے سال, 309 سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال اس غار میں سلایا ہے. 309 سال گزر گئے. اب جب یہ 309 سال کے بعد اٹھتے ہیں, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. اب یہ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں, کم لبثتم, کتنا سوئے, کتنا دیر سوئے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, 3-4 گھنٹے سوئے یا کچھ نہیں تو پورا دن سو لیے, اس سے تو زیادہ نہیں سوئے. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کو معلوم ہے کتنا سوئے, رہنے دو, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. یہ لوگ ایک سونے کا سکہ دیتے ایک شخص کو, ایک ان نوجوانوں میں جو ایک ساتھ میں تھا, اور کہا ایسا کرو, مارکیٹ جاؤ, بازار جاؤ, بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آؤ, کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آؤ. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور یہ دیکھ لینا کہ وہ کھانا پاک ہونا چاہیے. کھانے کے معاملے میں بھی اتنے احتیاط ہے, کھانا بھی دیکھنا پاک ہو, ایسا نہ ہو کسی اور جانور کا جو حرام ہے وہ کھانا لے کر کے آ جاؤ, نہیں, پاک کھانا لے کر کے آنا. معلوم یہ چلا کہ جب آدمی صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے تو اس کا کھانا بھی حلال کا ہو جاتا ہے, اور وہ حلال کھانے کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے. آج ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ پہ اتنا کمزور ہے, حرام کھا رہے ہیں, حرام پی رہے ہیں, حرام پہن رہے ہیں, حرام استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, آج اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا ہے. اس نے سکہ دیا, کہا شہر میں دیکھنا کہ کہاں پر کھانا جو ہے پاک مل رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, وَلْيَتَلَطَّفْ, بڑے حساب سے جانا, بہت ہوشیاری سے جانا, کہ کوئی تمہارے چال چلن سے تم کو پہچان نہ لے کہ تم وہی ہو. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور کوئی تمہارے بارے میں سمجھ نہ جائے کہ تم تو بھاگ. انہیں کیا معلوم تھا کہ ہم 309 سال کے بعد آ رہے ہیں. معلوم یہ چلا کہ جب مسلمان کوئی کام کرے تو اس سے پہلے ایک پلاننگ ہونا چاہیے. ہم اور آپ مسلمان بہت جذباتی ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوا نکل آئے چیخنے چلانے, نہیں. یہ آیت اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ مسلمانوں جب کوئی کام کرو تو اس سے پہلے پلاننگ کر لیا کرو. بہر کہف میرے پیارے ساتھیوں, اب وقت مجھے اس کے آگے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اور کچھ کہوں. آگے کی باتیں ہیں, ممکن ہے انشاءاللہ وہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو اصحاب کہف کے واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اصحاب کہف کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.